الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے سورہ بروج کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ملک یمن میں اہل ایمان پر ہونے والے ایک ظلم کا، دردناک ظلم کا تذکرہ کیا ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ سلطنت حمیر کا آخری بادشاہ ذو نواس حمیری وہ یمن کا حکمران تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواری اور حواریوں کے شاگرد وہ دین عیسائیت کی دعوت لے کر ملک یمن پہنچے، اور یہاں آہستہ آہستہ انہوں نے توحید کی دعوت دینا شروع کی. ذو نواس حمیری جو تھا وہ یہودیت اور مشرکانہ رسومات کا ایک عجیب و غریب ملغوبہ اس کا پیروکار تھا، اور یہی مذہب تھا اس کے درباریوں کا بھی. اس کے ہاں ایک جادوگر بھی ہوتا تھا، اور اس جادوگر کو بڑی اہمیت حاصل تھی. وہ علم نجوم سے اور کہانت سے اور جادو سے بادشاہ کو بہت ساری باتیں بتلایا کرتا تھا. وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اور یہ اندیشہ ہوا کہ جادوگر کا آخری وقت قریب ہے اور اس کا کوئی جانشین تیار ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی جگہ ذمہ داریاں سر انجام دے سکے. جادوگر نے کہا ٹھیک ہے، ایک قابل اور ذہین لڑکا میرے سپرد کر دیا جائے، اور وہ مجھ سے آ کر جادو سیکھ لیا کرے، میں اپنا تمام جادو اس کو سکھلا دوں گا.
لڑکا جو ہے وہ ڈھونڈ لیا گیا اور جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جانے لگا۔ یمن بنیادی طور پہ عرب ملک ہے، اور اس لڑکے کا نام تاریخ میں آتا ہے عبداللہ ابن تامر۔ وہ جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک عیسائی راہب کی جھونپڑا تھا، کٹیا تھی، وہ وہاں رہتا تھا، اور اس وقت دین حق عیسائیت ہی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو وقت کے پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، توحید کی گواہی دینے والا تھا۔ لڑکے کی راہب سے ملاقات ہوئی، اور راہب سے اس نے کچھ باتیں سنی۔ اس کو یہ بڑا سچا دین لگا، اس نے یہ دین قبول کر لیا، اور اس نے کہا کہ میں اب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ محل سے مجھے بھیجا جاتا ہے جادوگر کے پاس، اور جادوگر سے جیسے ہی چھٹی ہوتی ہے مجھے فوراً محل میں بھیجا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوں اور آپ سے علم حاصل کروں۔ راہب نے کہا دیکھو تم ایسا کرو کہ میرے پاس آ جایا کرو، اور کچھ دیر بیٹھ کر پھر جادوگر کے پاس چلے جایا کرو، اور اگر جادوگر پوچھے کہ دیر کیسے ہوئی تو کہہ دینا کہ بادشاہ کے ہاں دیر ہو گئی تھی، اور جاتے ہوئے بھی میرے پاس آ جایا کرو، اور بادشاہ پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ جادوگر کے یہاں دیر ہو گئی تھی۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ جان بچانے کی ایک تدبیر تھی جسے توریہ کہتے ہیں، اور اس کا شریعت میں جواز ہے۔ وہ لڑکا ایسے ہی کرنے لگا اور سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ گزر رہا تھا، راستے میں ایک درندہ بیٹھا ہوا اس نے دیکھا، اور درندے نے لوگوں کا راستہ روک دیا تھا، اور سب اس سے دہشت زدہ ہو رہے تھے، آگے کوئی بھی نہیں بڑھ رہا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ آج آزماتا ہوں۔ پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کر کہا کہ راہب کے رب کے نام سے، اور پتھر اس درندے کو مارا، درندے کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ لوگ بہت زیادہ اس کے معتقد ہوئے کہ تم نے کیا کیا ہے، تم کیسے اتنا بڑا جادو سیکھ گئے ہو۔ جب تھوڑی سی شہرت پھیلی، بات کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا۔ ایک شاہی خاندان میں نابینا بوڑھا تھا، امیر کبیر، وہ آیا اور اس نے لڑکے سے درخواست کی کہ مجھے بھی ٹھیک کر دو۔ لڑکے نے اس کو کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور یہ تو بڑی سچی تعلیم ہے، آپ بھی توحید کا اقرار کریں اور وقت کے پیغمبر کے نبی ہونے کی شہادت دیں، میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ لڑکے نے پھر یہ کہا کہ راہب کے رب کے نام سے، اور اس کے لیے دعا کی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب راز کھل گیا، راز ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس معاملہ گیا، اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تو اب تمہارے دین پر نہیں رہا، بلکہ سچے دین پر آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تمہیں کس نے بتلایا سچا دین؟ کہا لڑکے نے۔ لڑکے کو گرفتار کیا، پھر راہب کو پکڑ لیا گیا۔ راہب کو قتل کیا، اس نے شہید کیا۔ وہ جو
نابینا مسلمان ہوا تھا اس کو بھی شہید کیا۔ جب لڑکے کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو لڑکا ان کے ہاتھ سے نہیں مارا جا رہا تھا، اس پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا تھا، اور کوئی دوسری تدبیر کہ اسے پہاڑ سے گرا دیں، اسے دریا میں ڈبو دیں، اثر نہیں کر رہی تھی۔ لڑکے نے کہا مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ تم مجمع جمع کرو بڑی بھاری تعداد میں، اور جب مجمع جمع ہو جائے تو سب کے سامنے یہ کہہ کر تیر چلانا کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے، برب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں، اور وہ تیر مجھے لگے گا میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ کی سبکی ہو رہی تھی اور اس کی ضد کا مسئلہ بن گیا تھا، اس نے کہا چلو ایسے مرتا ہے تو ایسے ہی ماریں گے۔ چنانچہ بہت بڑا مجمع جمع کیا گیا، اور اس مجمع میں اسی طرح اس کو شہید کیا گیا۔ وہ شہید ہو گیا، لیکن سارا مجمع جو ہے وہ ایمان لے آیا، اور اب سب پکار پکار کر کہنے لگے کہ آمنا برب الغلام، لڑکے کے رب پر ہم ایمان لائے۔ اس نے ظلم و ستم کی حد کر دی، اس نے سب کو گرفتار کروایا، دھمکیاں دی، جب کسی بھی طرح بات نہ بنی تو کہا کہ خندقیں کھودی جائیں اور ان خندقوں میں آگ کے الاؤ بھڑکائے جائیں، اور اگر کوئی واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی واپس نہیں آتا تو اس کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ سینکڑوں ہزاروں بے گناہ نظر آتش کیے گئے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ وہ جو خندقوں میں بے گناہ جلائے جا رہے تھے، شہید کیے جا رہے تھے، ان میں ایک عورت بھی تھی، اور اس عورت کے گود میں چھوٹا بچہ تھا، شیر خوار۔ بچے کی وجہ سے اس نے کچھ خوف محسوس کیا، جھجکی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس بچے کو قوت گویائی دی، اور وہ گود کا بچہ، نہ بول سکنے والا بچہ بولا، اور اس نے کہا اے ماں خوف نہ کرو، یہی نجات کا راستہ ہے، بے فکر آگ میں کود جاؤ۔ تو وہ بچے سمیت آگ میں کود گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ بے گناہوں کا جب خون بہایا جا رہا تھا، اللہ غائب نہیں تھا، اللہ موجود تھا، دیکھ رہا تھا۔ فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اور قسم ہے وعدے کے دن کی، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، قیامت کا دن۔ برجوں والے آسمان کی قسم، وعدے والے دن کی قسم، وشاہد ومشہود، گواہ کی قسم، اور جس پر گواہی دی جا رہی اس کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل کیے گئے۔ النار ذات الوقود، بڑے ایندھن سے بھڑکائی ہوئی آگ والے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے قتل کیے گئے، مارے گئے، خندقوں والے، خندقوں والے سے مراد شہید نہیں ہے، بلکہ خندقوں والے سے مراد ہیں ظالم۔ جو شہید ہو گئے ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن رب نے جن کو کہا نا کہ یہ قتل کیے گئے، اس سے مراد ظالم ہے، کہ قتل کیے گئے خندقوں والے، بڑے ایندھن سے آگ بھڑکانے والے۔ اب دیکھیے حقیقت میں تو قاتل تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا کہ شامت ان کی آئی تھی۔ جو مظلومانہ شہید ہوئے انہوں نے تو اپنی مراد پالی، سارا جو مسئلہ ہے وہ تو آخرت کا ہے، انہوں نے اپنی مراد پالی، لیکن یہ ظالم مارے گئے، ان کی شامت آ گئی۔ النار ذات الوقود،
بڑے ایندھن سے آگ بھڑکانے والے، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ یہ خندقوں پر تماشا لگائے بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مومنوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا تھا اس ظلم کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور جو بے گناہ شہید کیے گئے ان کا اور کوئی جرم نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو زبردست ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ عزیز و حمید اللہ پر ایمان لائے تھے، بس یہی ان کا جرم تھا۔ حق پر ایمان لانا، حق راستے پر چلنا، حق راستے کی دعوت دینا، حق راستے کی گواہی دینا، یہی ان کا جرم تھا۔ اس جرم کی بنا پر ان کو مارا جا رہا تھا، ان کو جلایا جا رہا تھا، اور تماشا ان کا دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ آگ جلانے والے تھے، کچھ آگ میں پھینکنے والے تھے، کچھ مجبور کرنے والے تھے، کچھ تماشا دیکھنے والے تھے، یہ سب کے سب مارے گئے۔ ان سب کے ساتھ بہت بری بنے گی۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ان کو کسی اور جرم کی سزا نہیں دی تھی سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے عزیز و حمید اللہ پر، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ عزیز و حمید اللہ کہ جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر موقع پر موجود تھا، ہر موقع پر موجود تھا، کہیں بھی غائب نہ تھا۔ اب یہ جو آخر میں فرمایا ہے نا کہ اللہ غائب نہیں تھا، موجود تھا، تو دیکھیے ہم مسلمانوں کا، بلکہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں کہ ایشور کے نام سے، وہ بھی سب کا عقیدہ یہی ہے کہ کائنات کا رب پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، جو کرنا چاہے کرتا ہے، معجزاتی طور پہ اگر بچانا چاہے تو بچا لیتا ہے۔ مدرسے میں اوپر والی منزل تعمیر ہو رہی تھی اور بچوں کو منع بھی کیا گیا تھا اور وہاں انتظام بھی کیا گیا تھا کہ بچے چھت پر نہ جائیں، کھلی چھت ہے، لیکن شرارتی بچے وہ چھوٹے چھوٹے دو اوپر پہنچ گئے، اور اوپر پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں بھاگ دوڑ شروع کی اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگا تو وہ چھت سے لڑک گیا، اور پچھلی طرف بیچ میں گلی تھی، گلی کے پرلی طرف مکان تھا، اس مکان میں بھی کچھ حصہ چھت تھا اور کچھ حصہ کھلا تھا، وہ گلی میں نہیں گرا، وہ مکان کی طرف گیا، پھر مکان کی چھت پر نہ گرا بلکہ جو کھلا حصہ تھا اس سے نیچے گیا، اور چارپائی بچھی ہوئی تھی وہ اس چارپائی پہ جا کے گرا اور بچ گیا۔ اس کو خراشیں آئیں کچھ باندھ کی چارپائی پر گرنے کی وجہ سے، لیکن وہ بچ گیا۔ اس کے والد کو ہم لوگوں نے بلایا تو وہ آیا اور کچھ واقعہ اسے لڑکوں سے پتہ چل گیا تھا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو بار بار کہہ رہا تھا کہ جو اللہ کی مرضی، مجھے معلوم ہے میرا بچہ چلا گیا۔ ہم نے کہا نہیں گیا، کیوں کہہ رہے ہو چلا گیا؟ کہا نہیں آپ مجھے تسلی نہ دے، مجھے معلوم ہے میرا بچہ چلا گیا۔ اس کا بچہ اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا، دیکھ کے حیران ہو گیا، اور سبھی حیران ہیں۔ اور یہ واقعات پیش آتے ہیں بہت ساری مواقع پر، اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور اس طرح کے تجربات لوگوں کو ہوتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بچانا چاہے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر بات کو سن رہے ہیں، اس پر بھی ہمارا عقیدہ ہے اور کامل ایمان ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ جب ان مظلوموں کو، بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو میں غائب نہیں تھا، موقع پر موجود تھا، دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، پورا علم تھا، اور مجھے پوری قدرت ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، سب کچھ تھا، پھر بھی اس واقعے کو ہونے دیا، اس لیے کہ جس کو وہ سزا سمجھ رہے تھے وہ نجات کا راستہ تھا، اور جس کو وہ جیت سمجھ رہے تھے وہ ان کی ہار تھی اور وہ ان کی خالص شکست تھی۔ جب کوئی مظلومانہ شہید ہوتا ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ معمولی سی تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس کی روح نکلتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عزام کی کتاب ہے آیات الرحمن، میدان جہاد میں جو کرامات آتی ہیں ان کرامات پر یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے ایک مجاہد کا کہ روسیوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور اس جھڑپ کے اندر اسے بہت ساری گولیاں لگی۔ گولیاں جب لگی تو وہ گر گیا کہ بس آخری وقت آ چکا، اس کو تکلیف ہو رہی تھی، تو اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ میں شہید ہو رہا ہوں تو مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اور اس کے کان میں کسی نے کہا کہ تو شہید کب ہو رہا ہے، تو شہید نہیں ہو رہا، اور وہ بچ گیا۔ یہ ڈاکٹر عبداللہ اعظم رحمہ اللہ نے، جو خود بھی شہید ہوئے، انہوں نے آیات الرحمن میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی شہید کو بغیر کسی تکلیف کے اس کی مراد تک پہنچا دیتے ہیں، منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ مصیبت ہے بعد والوں کی، ظلم کرنے والوں کی مصیبت ہے، ظلم کرنے والوں کے مددگار، ان کے دست و بازو بننے والوں کی مصیبت ہے، خاموش بن کر تماشا دیکھنے والوں کی مصیبت ہے کہ یہ سب مارے گئے۔ ہمارے ملک میں علماء کی شہادتوں کی ایک دردناک داستان ہے۔ میں ابھی بیٹھا جمعہ کا غسل کر لینے کے بعد، اور میں نے یادداشت سے نام لکھے کہ کتنے عالم شہید ہو چکے ہیں۔ لاہور میں مولانا احسان اللہ فاروقی میرے بچپن میں شہید ہوئے تھے۔ 1988 میں وہاں حق نواز جھنگوی، 1989 میں وہاں اثار القاسمی، 1994 میں زبردست بم بلاسٹ ہوا تھا پولیس کی حراست میں، وہاں ضیاء الرحمن فاروقی، 1997 میں کراچی کے اندر شیخ الحدیث حضرت مولانا انیس الرحمن درخواستی، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کے نواسے، اور سوائے کتابوں کے اس شخص کا اور کوئی واسطہ نہ تھا، کتابی عالم۔ 1997 میں ہی ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، پی ایچ ڈی مصر سے کرنے والے، کتابوں کے اندر رہنے والے، اور ان کے ساتھی مفتی عبدالسمیع، ان دونوں کو اس طرح شہید کیا گیا کہ جلی ہوئی گاڑی میں لاش اور گاڑی کو الگ کرنا مشکل تھا، گاڑی بھی پگھل گئی، لاش بھی پگھل گئی تھی۔ سن 2000 میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید، بوڑھا عالم، 80 سال کے قریب عمر، کیا جرم تھا؟ جن کے ہاتھ اتنے کمزور کہ وہ اپنا کتابوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے،
اور روڈ پر مار دیا گیا۔ مولانا مفتی نظام الدین شامزئی 2003، وہاں سعید احمد جلال پوری، یہاں امام رہ چکے ہیں حضرت مولانا رب نواز صاحب، ان کے بھائی، وہاں مفتی اجمل خان، جنگ اخبار میں جو جمعہ والے دن اسلامی صفحہ چھپتا ہے اس کے ایڈیٹر تھے۔ 2003 میں ہی مولانا اعظم طارق، جامعہ بن نوریہ کے شیخ الحدیث مفتی عتیق الرحمان، دونوں ٹانگوں سے معذور مفسر قرآن، دونوں ٹانگوں سے بچپن سے معذور، وہاں اسلم شیخو پوری، مفتی عبد المجید دین پوری، وہاں عبد الغفور ندیم، یہ سب کراچی میں شہید ہوئے۔ وہاں علی شیر حیدری، ان کو شہید کیا گیا۔ صوبہ سرحد میں بوڑھے، انتہائی بوڑھے شیخ الحدیث وہاں حسن جان شہید، ان کو شہید کیا گیا۔ وہاں نور محمد وانا وزیرستان میں بوڑھے عالم، ان کو شہید کیا گیا۔ وہاں معراج باجوڑ میں ان کو شہید کیا گیا۔ پچھلے ہی سالوں میں حضرت وہاں سمیع الحق صاحب کو گھر میں گھس کے شہید کیا گیا۔ استاذ محترم حضرت وہاں تقی عثمانی صاحب کو اللہ تعالی نے بچایا چاروں طرف سے، ورنہ ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور اب وہاں ڈاکٹر عادل خان، یہ وہ فہرست ہے جو 2 منٹ میں بیٹھ کر میں نے بنائی، اور یہ سب عالم ایسے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی کسی جرم میں ملوث نہیں تھا، کچھ ثابت شدہ نہیں، مار دیے گئے۔ یہ خون خاک نشینا تھا، رزق خاک ہوا بس۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ تو وہ ہیں جو مسلک دیوبند کے علماء تھے، مسلک اہل حدیث میں بھی وہاں احسان الہی ظہیر اور ان کے ساتھ وہاں حبیب الرحمن یزدانی، ان کو بم دھماکے میں شہید کیا گیا، آج تک ان کا بھی کوئی قاتل نہیں۔ ادھر کراچی میں سنی تحریک کی پوری قیادت کو نشانہ بنایا گیا، ان کے قاتل بھی آج تک نامعلوم ہیں۔ اہل تشیع کے عارف الحسینی اور ڈاکٹر حسن ترابی، وہ قتل کیے گئے، ان کے قاتل نامعلوم ہیں۔ اور بچاؤ کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ یہ کہہ دو فرقہ وارانہ قتل و غارت۔ اگر فرقہ وارانہ قتل و غارت بھی ہے تو قاتل پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ جو فرقے یہاں ہیں وہی فرقے دیگر اسلامی ممالک میں بھی۔ اتنے علماء تو پورے جہاد افغانستان کے دوران اور پھر آپس کی خانہ جنگی کے دوران افغانستان میں نہیں مارے گئے جتنے پاکستان میں پڑھتے پڑھاتے مار دیے گئے۔ پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ وہاں ایران میں اور سعودیہ میں یہ قتل و غارت کیوں نہیں ہوتی؟ فرقے تو وہاں پر بھی ہیں۔ ترکی میں اور متحدہ عرب امارات میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ مشرق وسطی میں اور وسط ایشیا میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ حتیٰ کہ ہمارے پڑوس میں انڈیا کے اندر وہاں علماء ایسے قتل کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وہاں فرقہ وارانہ اختلافات نہیں ہیں؟ بنگلہ دیش میں کیا یہ فرقہ وارانہ اختلافات نہیں ہیں؟ وہاں کون سا عالم اس طرح سے قتل ہوا ہے؟ اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بہانہ ایک پیش کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا یہ خون رائے گا جائے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ ہر موقع پہ حاضر تھا، ہر موقع پہ حاضر تھا، تو یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ لیکن جو حکم دینے والے ہیں، جو معاونت کرنے والے ہیں، جو سہولت فراہم کرنے والے ہیں، جو بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے ہیں، یہ سب مارے گئے۔
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. کہا بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، آگ بھڑکا رہے تھے، عذاب دے رہے تھے. کیا اللہ سبحانہ و تعالی کو پوری قدرت حاصل نہیں ہے؟ کیا یہ بھاگ جائیں گے؟ کیا کائنات کے رب سے یہ کہیں جا کر چھپ جائیں گے؟ کیا پاکستان کے نااہل اداروں کی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام بھی ان کو پکڑنے سے عاجز ہے؟ نہیں، یہ پکڑے جائیں گے. لیکن مصیبت ہے تماشا دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ تماشا دیکھتے رہے. اور یہ عالموں کا خون تھا. اندازہ لگانا چاہیے کہ کب اتنے علماء قتل ہوئے. اور بے حسی دیکھیے، سفاکیت دیکھیے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم ایک کے بعد ایک واقعہ سنتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل کے رو لیتے ہیں اور کسی کا بھی پتہ نہیں ہے، اپنا بھی پتہ نہیں ہے. میرے ہم جماعت تھے وہاں اسماعیل شمسی، کراچی کے اندر مسجد الحبیب میں نماز پڑھا کر مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، محراب کی طرف سے کوئی آیا اور مار کے چلا گیا. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ سکتی ہے آواز پہنچائیں کہ اس فرقہ وارانہ قتل و غارت کا بہانہ لگا کر اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کرنے والوں، یہ فرقے کہاں نہیں ہیں. لیکن ایسے علماء کا خون کہاں سستا ہے جیسا اس ملک میں علماء کا خون سستا ہو گیا. علماء ہی کا خون نہیں، ہر ایک کا خون سوائے درندوں کے سب پریشان ہیں کہ مار دیے جاتے، اٹھا لیے جاتے، سڑک پر آبرو ریزی کر دی جاتی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.